عزیز دوستو، اگر آپ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھیں کہ آپ کے کپڑے کٹنا شروع ہو جائیں، یعنی ان میں کٹ لگنا شروع ہو جائے، یعنی آپ نے وہ کپڑے الماری میں یا کہیں بھی بریف کیس میں پیٹی میں رکھے ہوں، یعنی آپ نے وہ سیکیور کر کے رکھے ہوں، اور جیسے ہی آپ وہ کپڑے نکالیں تو ان میں ٹک لگے ہوں، اور وہ ٹک اس طرح کے ہوں کہ ان کو دیکھ کے لگے کہ کسی نے بلیڈ سے یا کینچی کی مدد سے انہیں کاٹا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے، اور یہ کالا جادو آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، اسپیشلی آپ کے جسم کے لیے۔ عزیز دوستو، ویسے تو کالے جادو کی نشانیاں ہم بہت بار بتا چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو بہن بھائی ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان نشانیوں کو جان سکیں۔ قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا، جسم پہ نیل کے نشان نظر آنا لیکن آپ کو چوٹ نہ لگی ہو، جسم میں کمزوری ہونا اور روز بروز آپ کمزور ہوتے جائیں جبکہ ڈاکٹر کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو، کمر کندھے میں بہت زیادہ بوجھ اور تھکان محسوس ہونا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، گھر والوں سے نفرت محسوس ہونا، ازواجی زندگی میں ایک دم تکرار آ جانا، شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے نفرت شروع ہو جانا، اور ہر وقت لڑائی جھگڑے آئے روز کی روٹین بن جانا، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا ہونا ہی نہیں، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو وہ 20 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے مر جانا، اور جب وہ بچہ مرنا تو وہ جامنی رنگ کا پڑ جانا، سوئی یا کسی چیز کا چبھنا محسوس ہونا، جسم میں لوہے کا چلنا محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ آپ کے جسم میں لوہا موجود ہے، سوتے ہوئے کچھ کھاتے ہوئے محسوس ہونا، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس چیز کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہونا، جسم پہ بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں، خون دیکھنا، منہ یا جسم کے کسی حصے سے بہت بدبو آنا، لوگوں کے چہروں سے ڈر لگنا، لوگوں کے چہرے برے لگنا، ایسی بیماری میں پڑ جانا جو نامعلوم ہو اور آپ جتنا مرضی علاج کر لیں آپ کو شفا نہ ملے، رشتے نہ آنا جبکہ جہیز کا یا لڑکی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کے باوجود بھی اچھے رشتے نہ آ رہے ہوں، اولاد کی بندش ہو جانا، یعنی ہسبینڈ وائف کی رپورٹ بالکل کلیئر ہونا لیکن اس کے باوجود بھی اولاد نہ ہونا، قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا، یعنی وہ چیز آپ کے سامنے ہی ہو اور ایک دم غائب ہو جائے، اور جب آپ اس کی ضرورت ختم کر دیں تو وہ آپ کو نظر آ جائے اور کوئی اور چیز گم جائے، جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، سوتے ہوئے خواب میں جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، نیند میں رونا، بغیر کسی وجہ کے نیند میں رونا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے، ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کے پاؤں کو ہلایا ہے، ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کا نام پکارا ہے اور آپ کو جگایا ہے، آوازیں سنائی دینا، کسی کو اپنے ساتھ محسوس کرنا، جسم پہ اچانک کوئی نشان نظر آ جانا، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرنا، سوتے ہوئے جسم پہ بوجھ محسوس کرنا، ایسا لگنا کہ آپ کا جسم کوئی دبا رہا ہے، کوئی آپ کے جسم پہ زور لگا رہا ہے، کوئی آپ کے جسم پہ قابو کر رہا ہے، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا، نیند کا نہ آنا، ویران جگہ پہ خود کو بار بار دیکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جانا، سر، سینے، کندھے، کمر، جوڑوں میں بہت بوجھ محسوس کرنا جبکہ رپورٹ بالکل کلیئر ہو، اس کے باوجود بھی آپ کو یہ درد رہنا، نماز، ذکر، قرآن سے کراہت محسوس کرنا، بہت زیادہ غصے میں رہنا، بے شک غلطی آپ کی ہو اس کے باوجود بھی وہ غصہ ختم نہ ہونا، دوسروں کو نفرت سے دیکھنا، دوسروں سے ملتے ہوئے ڈرنا، ہنسنا کھیلنا ختم کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع ہو جانا، اچانک بیٹھے بیٹھے آنسو آ جانا، ایک دم سر میں درد شروع ہو جانا،
جبکہ آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو، اس کے باوجود بھی جسم بار بار کمزور ہوتے جانا، کھانے کی رغبت نہ رہنا، بھوک مر جانا یا اتنی لگنا کہ عام طور پہ آپ اتنا نہ کھاتے ہوں، اس کے باوجود آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں، ایسا لگے کہ آپ 2-3 لوگوں کا کھانا کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا پیٹ نہ بھرنا، جبکہ آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمزور ہوتے جائیں جبکہ آپ کھانا بہت کھا رہے ہوں اور پھر بھی آپ کمزور ہو رہے ہوں۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور یہ نشانیاں اگر 70% تک آپ میں موجود ہیں اور بار بار ظاہر ہوں جبکہ آپ کی رپورٹس کلیئر ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے، اور اس کا علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ کالا جادو انسان کو موت کے منہ تک لے جاتا ہے، اور کالے جادو سے انسان اچھے اچھے رشتے کھو دیتا ہے۔ کالا جادو ایسی بلا ہے جس کو کرنے والا یا کروانے والا کبھی بخشنے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ بھی شرک کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتا ہے، اور اللہ کبھی بھی اس شخص کو معاف نہیں کرتا جو اس کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے۔ عزیز دوستو، جادو کا علاج بہت ہی سمپل آج ہم لے کے آئے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی سورت ہے کہف، جس کو ہم کاف بھی کہتے ہیں کہف بھی کہتے ہیں، آپ نے اس کا لفظ کاف ہے فے کہف اپنے سر پہ اپنے جسم پہ لکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا تمام جادو ختم ہو جائے گا۔ آپ نے یہ لفظ 7 بار اپنے جسم پہ لکھنا ہے، بحکم خدا آپ کا جادو بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے گھر پہ جادو موجود ہے تو اپنے گھر کی دیواروں پہ انگلی کی مدد سے کہف لکھ دیں، اور چھت کے اوپر بھی اگر آپ کا ہاتھ چھت تک نہیں پہنچتا تو آپ دور سے ہی اس کو انگلی کی مدد سے کہف لکھ دیں 7 بار۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر کو ہر بری چیز سے، ہر جادو سے محفوظ رکھے گا، اور اگلا جو مرضی کر لے آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ایک نہ ایک دن آپ نے، میں نے، ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہمارا اصل گھر جنت ہوگی، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں کسی شخص کے لیے رائی کے دانے کے برابر نفرت رکھتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے دل سے تمام لوگوں کے لیے نفرت نکال دیں، کیونکہ آپ نہ ہی کسی کا رزق روک سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف دے سکتے ہیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ کیونکہ آپ ایک پھلدار درخت کو کاٹ کے دیکھیں اور اس میں صرف لکڑی ہی لکڑی ملے گی، پھل تو اللہ دیتا ہے، وہ جہاں مرضی سے دے۔ اگر آپ زمین کھود کے دیکھیں تو مٹی ہی مٹی ملے گی، اناج تو اللہ دیتا ہے، جہاں مرضی سے دے۔ اگر وہ چاہے تو ایک پانی کو آپ کے کھیت میں لگا کے اناج اگا دے، اگر وہ چاہے تو اس پانی کو گندے پانی کے ساتھ ملا کے ضائع کر دے، اگر وہ چاہے تو اس کو چٹان پہ بہا کے ختم کر دے، اگر وہ چاہے تو اس کو برف بنا دے۔ بے شک وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر ہم اپنے دل اور دماغ میں ایک چیز کو اپنا لیں کہ میرا رب جو کر رہا ہے، جو کرنے والا ہے، وہ سب سے بہتر ہے، تو یہ جادو یا لالچ یا دوسرے سے بغض رکھنا، حسد کرنا، یہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔